ناظرین السلام علیکم. جواب چاہیے کے ساتھ ڈاکٹر دانش حاضر ہے. آج میرا انٹرو نہیں ہے بلکہ میں کوشش کروں گا دو اہم مہمان ہیں ان کا تعارف کراؤں اور ایک ویڈیو کلپ ہے اس کو ضرور شامل کرنا چاہتا ہوں آج کے پروگرام میں تاکہ عمران خان صاحب یا ان کے وکیل کا پوائنٹ آف ویو بھی سامنے آ سکے. اور آج کا اہم پروگرام فارن فنڈنگ کے حوالے سے ہے جس کے فیصلہ ریزرو کر لیا الیکشن کمیشن نے 8 سال بعد. تو ڈیٹیل میں نہیں جانا چاہتا. آئیے سب سے پہلے ذرا سا میں اپنے دونوں مہمانوں کا تعارف کرا دوں. میرے ساتھ ہے اکبر ایس بابر، فاؤنڈر ممبر پاکستان تحریک انصاف. آپ کا شکریہ سر آپ نے جوائن کیا. میرے ساتھ ہے حامد خان، فاؤنڈر ممبر پی ٹی آئی، سابق صدر سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن. آپ کا بھی بہت شکریہ سر کہ آپ نے جوائن کیا. جی میں اپنے اکبر ایس بابر اور حامد خان صاحب کی طرف آنے سے پہلے تھوڑا سا 2-4 جملے ضرور یہاں بتانا چاہوں گا اور جو میں نے ریسرچ کیا ہے وہ سامنے رکھ دیتا ہوں. کسی دن انور صاحب سامنے آئیں گے تو یہ بات رکھیں گے کہ فنڈنگ جو ہے وہ ظاہر ڈومیسٹک فنڈنگ بھی ہوتی ہے اور فارن فنڈنگ بھی ہے. لوگ باہر سے ڈونیشن دیتے ہیں، اندر سے بھی ڈونیشن دیتے ہیں. باہر کی فنڈنگ کو فارن فنڈنگ کہتے ہیں لفظی معنوں میں، اس کو انٹرنیشنل فنڈنگ بھی کہتے ہیں. فارن فنڈنگ جائز بھی ہو سکتی ہے، جیسے کوئی پاکستانی شہری پاکستان سے باہر ہے، میں سیاسی جماعتوں کے حوالے سے کہہ رہا ہوں، اگر وہ فنڈ دیتا ہے تو وہ جائز ہے، وہ دے سکتا ہے، وہ فارن فنڈنگ ہوگی، اس کی کوئی بری بات نہیں ہے. باہر کا ایک آدمی جو پاکستانی ہے وہ فنڈ دے رہا ہے. لیکن اگر کوئی کمپنی دیتی ہے، کوئی غیر ملکی شہری دیتا ہے تو یا پھر پاکستانی دے رہا ہے لیکن وہ غیر قانونی طریقے سے منی لانڈرنگ کے طریقے سے پاکستان میں آ رہی ہے، تو یہ سب کی سب فارن فنڈنگ پروہیبٹڈ یعنی ان لافل ہوگی. تو اس کا مطلب ہے فارن فنڈنگ نان پروہیبٹڈ بھی ہو سکتی ہے، لافل بھی ہو سکتی ہے، اور فارن فنڈنگ نان پروہیبٹڈ اور ان لافل بھی ہو سکتی ہے. یہاں پر یہ بھی ڈسکرائب ہے کہ جی اگر آپ نے ایک سیاسی جماعت کو کسی کمپنی نے دیا تو وہ پروہیبٹڈ فنڈنگ ہے، اگر غیر ملکی شہری نے دیا وہ پروہیبٹڈ فنڈنگ ہے، اور اگر پاکستان شہری نے بھی دیا لیکن اگر غیر قانونی طریقے سے آئی ہے تو وہ بھی پروہیبٹڈ یعنی آپ کے ان لافل چیز ہے. اور اس کے اوپر پھر الیکشن ایکٹ 2017، پارٹی رولز 2002، پاکستان کا آئین اور کانسٹیٹیوشن سب بتاتا ہے. انور صاحب کے بات سے کہیں بھی مجھے کوئی قانونی نقطہ نہیں ملا کہ کون سا آرٹیکل کیا کہہ رہا ہے، وہ نئے اور پرانے قانون میں الجھے رہے ہیں. جی اکبر ایس بابر صاحب، یہ کیا ہے سر فارن فنڈنگ اینڈ پروہیبٹڈ فنڈنگ، ممنوعہ فنڈنگ؟ میں نے چند باتیں ریسرچ کی تھی وہ میں سامنے آیا، آپ اس کو کیسے دیکھتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. نہیں ماشاءاللہ آپ کی جو تحقیق ہے وہ بالکل صحیح ہے. اصل میں یہ تمام دلائل انور منصور صاحب کمیشن کے سامنے بھی دے رہی ہیں، اس کا ہم نے جواب بھی دیا. تو جو اس کا جواب ہے مختصراً وہ بھی میں چونکہ ریکارڈ میں آ جائے، آپ کے پروگرام میں آ جائے، اور وہ یہ ہے کہ جو پولیٹیکل پارٹیز آرڈر ہے اس میں کلیئرلی یہ مینشنڈ ہے کہ ڈونیشنز کین اونلی بی ریسیو فرام انڈیویجولز، یعنی کسی سیاسی جماعت کی فنڈنگ صرف انڈیویجول پاکستانی کر سکتا ہے، کیونکہ جو دوسری کیٹیگری ہے وہ ہے فورن ایڈڈ کی. اس میں بڑا کلیئرلی لکھا ہوا ہے کہ اگر ایون پورشن آف یور فنڈز، پورشن آف فنڈنگ کسی سیاسی جماعت کی غیر ملکی شہری کرتا ہے وہ فورن ایڈڈ پارٹی میں چلی جاتی ہے. تو جس طرح آپ نے سمجھانے کی کوشش کی کہ بڑا سمپل ہے، اوور آرچنگ جو ہے، اور ہمارے کیس میں ہر جگہ پروہیبٹڈ لکھا ہوا ہے. پروہیبٹڈ جو ہے اس کی 2 قسمیں ہیں. اگر پاکستانی کمپنی کسی سیاسی جماعت کی فنڈنگ کرتی ہے وہ پروہیبٹڈ ہے. اگر کوئی غیر ملکی شہری یا غیر ملکی کمپنی کرتی ہے تو پھر وہ بھی پروہیبٹڈ ہے، لیکن وہ پھر فورن ایڈڈ کی کیٹیگری میں چلی جاتی ہے. آپ سمجھیے بات، یہ بڑی. اس کے علاوہ انہوں نے شاید عارف نقوی کے اس ایفیڈیوٹ کا ذکر کیا جو کہ انسائنڈ ہے. اس کے اوپر لکھا ہوا ایفیڈیوٹ، یہ جو کہہ رہے ہیں نا کہ وہ ایک سٹیٹمنٹ ہے، یہ انہوں نے خود جمع کرایا ہے. اس کے اوپر لکھا ہوا ہے ایفیڈیوٹ، اس میں کوئی تاریخ مینشن نہیں ہے. انہوں نے الیکشن کمیشن کے سامنے یہ کمٹ کیا تھا کہ ہم اوریجنل ایفیڈیوٹ جو ہے یا جو جمع کرایا ہے وہ ہم آپ کو دیں گے. آخری وقت تک نہ دے سکے، لیکن اگر وہ دے بھی دیتے اس سے فرق اس لیے نہیں پڑتا کہ جس کمپنی کا ذکر ہو رہا ہے وہ ووٹن کرکٹ لمیٹڈ ہے.
وہ جو ہے وہ کمپنی کیمن آئلینڈ میں آف شور کمپنی رجسٹرڈ ہے. اس کا ڈائریکٹ کمپنی کے اکاؤنٹ سے پیسہ آیا پی ٹی آئی کے اکاؤنٹ میں, اور ووٹن کا ذکر ہے $2.1 ملین. اب بات یہ سمپل سا سوال ہے, اگر اس کے پیچھے مالک پاکستانی ہے یا اور ہے, اس سے قانون کو کوئی غرض نہیں. قانون کہتا ہے کہ کوئی کمپنی پاکستانی بھی فنڈ نہیں کر سکتی, وہ بھی پروہیبٹڈ ہے. غیر ملکی کمپنی کرتی ہے, وہ فورن ایڈڈ کیٹیگری میں چلا جاتا ہے. یہاں پہ یہ کام ہوا, ایک کمپنی فورن جو ہے, اور اس کے علاوہ اور بہت ساری کمپنی ہے, 350 کمپنیاں اسکروٹنی کمیٹی رپورٹ میں مینشنڈ ہے کہ جی وہ غیر ملکی کمپنیوں نے فنڈنگ کی. تو یہ جو پیسہ آیا وہ ووٹن کرکٹ سے آیا اور پی ٹی آئی کے اکاؤنٹس میں آیا. اب اس کے پیچھے اگر کون ہے کون نہیں ہے, یہ بحث ادھر ختم ہو جاتی ہے, اور اس کو انہوں نے تسلیم کیا. تو ایک تو یہ ایفیڈیوٹ کا معاملہ ہو گیا. پھر اس کے بعد انہوں نے کہا کہ 11 اکاؤنٹس جو ہیں وہ سینٹرل اکاؤنٹس نہیں تھے, اور اس پہ آپ یاد رکھیے کہ یہ جو 11 اکاؤنٹس ہیں جو اسٹیٹ بینک کے ذریعے 28 بینک اکاؤنٹس آئے, ان میں سے 11 اکاؤنٹس کو مارچ 15 کو پہلی دفعہ پاکستان تحریک انصاف ڈس اون کرتی ہے. اور ساتھ انہوں نے دعویٰ کیا کہ ان اکاؤنٹس کو آپریٹ کون کرتا تھا؟ اسد کیسر کرتے تھے, شاہ فرمان کرتے تھے, عمران اسماعیل کرتے تھے, احسن رشید ان کے مرحوم دوست جو تھے وہ کرتے تھے, نجیب ہارون, سمر علی خان, میاں محمود رشید, یہ تمام نام انہوں نے دیے. انہوں نے 11 اکاؤنٹس کے ہر پیج الگ دیا کہ جی یہ ہمارا اکاؤنٹ ہے, یہ لوگ اس کو آپریٹ کرتے تھے, اس میں اتنا پیسہ آیا, اور ان اکاؤنٹس کا ہمیں علم نہیں تھا. انہوں نے یہ لکھا, اور ہماری اجازت سے نہیں کھولا گیا, اور یہ ہمیں اس وقت پتہ چلا جب اسٹیٹ بینک سے ریکارڈ آیا تو ہمارے سامنے. اب حقیقت کیا ہے؟ ایک تو یہ بات ہے کہ انہوں نے ان تمام لوگوں کے خلاف کوئی قانونی کارروائی نہیں کی. بھئی آپ کی اجازت کے بغیر آپ کے نام سے اگر اکاؤنٹس کھولے گئے ہیں پی ٹی آئی کے, آپ کچھ کارروائی کریں گے نا. ابھی تک کوئی کارروائی نہیں کی گئی. دوسری بات, ہم نے ثبوت دیے ہیں کہ ان اکاؤنٹس کو پاکستان تحریک انصاف کا جو مرکزی فائنانس ڈپارٹمنٹ ہے اور جو سینٹرل فائنانس بورڈ ہے, ان کی قراردادیں, ان کے لیٹرز ان بینک اکاؤنٹس کے جو مینیجرز ہیں 2012 میں لکھے گئے. سو یہ اس کو آپریٹ کر رہے تھے. یہ کمپلیٹلی مس لیڈنگ اسٹیٹمنٹ تھی ان کی کہ یہ اس طرح ہوگا. اب آئی بات کہ جی زیادہ سے زیادہ کیا ہو سکتا ہے. زیادہ سے زیادہ تو قانون الیکشن کمیشن کو نافذ کرنا ہے. ہم نے فیکٹس الیکشن کمیشن کے سامنے رکھ دیے ہیں. فیکٹس کیا ہیں؟ فیکٹس یہ ہیں کہ غیر قانونی فنڈنگ ہوئی ہے, غیر ملکیوں نے فنڈنگ کی ہے, غیر ملکی کمپنیوں نے فنڈنگ کی ہے. فیکٹ یہ ہے کہ جو عمران خان پارٹی کے چیئرمین سالانہ جو سرٹیفکیٹ دیتے تھے جس میں وہ باقاعدہ لکھتے تھے کہ ہم نے کسی قسم کی کوئی پروہیبٹڈ فنڈنگ نہیں ریسیو کی, ہم نے کسی قسم کے یہ جو بینک اکاؤنٹس ہیں یہی وہ بینک اکاؤنٹس ہیں, اس کے علاوہ کوئی بینک اکاؤنٹس نہیں ہے, یہ ہم نے ظاہر کیے. تو یہ تمام جو سائنڈ سرٹیفکیٹس پارٹی کے چیئرمین, اور ہر پارٹی کا چیئرمین دیتا ہے, یہ غلط ثابت ہوئے. یہ آپ نے ایک مس ڈیکلیریشن کی ہے الیکشن کمیشن کے سامنے. ظاہر ہے کہ جب آپ ایک مس ڈیکلیریشن کرتے ہیں, آپ سرٹیفکیٹس غلط دیتے ہیں, اس کے لیگل کانسیکوینسز تو ہوتے ہیں. تو ایک طرف تو پروہیبٹڈ فنڈنگ, فورن فنڈنگ جو سب کچھ ہوئی ہے, اور بائی دا وے یہ فورن فنڈنگ کا جو ٹرم ہے یہ الیکشن کمیشن کے اپنے ٹی او آر میں اوپر لکھا ہوا ہے, پی ٹی آئی فورن فنڈنگ کی لیے یہ ٹی او آر ہے. تو یہ ہم نے نہیں اس کو چرن کیا, اس کی برانڈنگ ہوگی. میں نے کہا پروہیبٹڈ فنڈنگ میں فورن بھی ہو سکتی ہے, ڈومیسٹک بھی ہو سکتی ہے, تو یہ ہو گیا. اب اس کے بعد انہوں نے جو تمام انہوں نے دلائل دیے کہ یہ کانسیکوینسز تو الیکشن کمیشن انڈر دا لا ڈیسائیڈ کرے گا. پولیٹیکل پارٹیز آرڈر بھی موجود ہے, اور اس کے بعد جو قانون آیا الیکشن ایکٹ 2017, تو ہم اس کو پہلے سے کوئی وہ نہیں کر سکتے کہ جی الیکشن کمیشن کس حد تک جائے گا کس حد تک نہیں جائے گا. یہ ان کا آئینی اور قانونی اختیار ہے. ہم نے ان کے سامنے جو ابھی 8 سال کی یہ جو کوشش تھی اس میں ہم نے فیکٹس ان کے سامنے رکھ دیے ہیں, irrefutable فیکٹس ہیں, جہاں پہ یہ چیزیں معاملات جو ہیں یہ ہوئی ہیں. اب اس پہ آپ جو مرضی سپن ڈالنے کی کوشش کریں. دیکھیے جو امپورٹنٹ چیزیں میں ریپیٹ کر رہا ہوں, پولیٹیکل پارٹیز آرڈر کہتا ہے کلیئرلی ڈونیشنز کین اونلی بی ریسیو فرام انڈیویجولس. صرف انفرادی ایک شخص ایک پارٹی کو فنڈ دے سکتا ہے. یہ جو ملٹی نیشنل اور نیشنل اور یہ بحث ہے ٹوٹلی بے معنی ہے, کیونکہ اس میں لکھا ہوا ہے. پھر وہ یہ کہتا ہے ایون اینی پورشن آف فنڈز ریسیوڈ فرام فورن نیشنلز, فورن ایڈڈ پارٹی کی کیٹیگری میں آپ چلے جاتے ہیں. یہ بلیک اینڈ وائٹ میں لکھا ہوا ہے. سو دیر از نو ایمبیگوٹی آن دس. ظاہر ہے کہ وہ اب اپنے موقل کو ریپرزینٹ کرنے کے لیے وہ جتنا کوشش کریں گے کہ اس کو سپن اس پہ کریں, لیکن کلیئرٹی بڑی ہے.
اب یہ فیصلہ الیکشن کمیشن نے کرنا ہے، نہ میں نے کرنا ہے، نہ آپ نے ڈاکٹر صاحب کرنا ہے، نہ کسی اور نے کرنا ہے. آگے بات کرتے ہیں. چند چیزیں میں نے بھی بتا دی. حامد خان صاحب بھی موجود ہیں، ڈیسائیڈ کرے گا. حامد خان صاحب، یہ انور منصور صاحب کی گفتگو آپ نے سنی تھی. میں نے اس کے اوپر بڑا کام کیا ہوا ہے، تو میں نے اپنے طور پر ایک طالب علم کی حیثیت سے فورن فنڈنگ کے حوالے سے، اور فورن فنڈنگ اور پروہیبٹڈ فنڈنگ اور ڈومیسٹک فنڈنگ اینڈ ان لافل فنڈنگ، یہ جو الجھانے کی کوشش کی ہے اپنا، اور ملٹی نیشنل اینڈ کمپنیز، اور کون سا رولز کہاں ہیں وہ قانون. حالانکہ آپ کے جو 2002 کا آرڈر ہے، پولیٹیکل آرڈر، اس میں جس طرح ابھی اکبر صاحب نے کہا الیکشن ایکٹ 2017 پرانے اور نئے، آپ تو ان تمام چیزوں کو سمجھتے ہیں سر، قانونی استاد ہیں، کیا کہیں گے سر؟ جی ڈاکٹر دانش صاحب، مجھے حیرت ہوئی کہ آپ نے مجھے اس پروگرام میں کیوں بلایا. میرا تو کبھی اس کیس سے کوئی تعلق نہیں رہا. میں کبھی بطور وکیل کے پیش ہوا، نہ میں نے کبھی کوئی فائنینشیل میٹرز میں عمل دخل میرا رہا ہے پارٹی کے. تو اس لیے مجھے کچھ پتہ نہیں ایگزیکٹلی کہ کیس کیا ہے. یہ چونکہ کیس اکبر بابر صاحب نے کیا ہے، انہوں نے ایکسپلین کیا ہے، اور جو ڈیفینس ہے پارٹی کی اس کو ایکسپلین کر دیا ہے انور منصور صاحب نے. تو میرا خیال ہے کہ اس وقت اس سٹیج پر یہ کیس پہنچ گیا ہے، اس پہ اب فیصلہ محفوظ ہوا ہے، فیصلہ آنے والا ہے. میرے خیال میں ہمیں اب فیصلے کا انتظار کرنا چاہیے، اور اس کے بعد کوئی کامنٹ کرنا مناسب ہوگا. اس سے پہلے کامنٹ کرنا میں نہیں سمجھتا کہ قانونی طور پہ مناسب ہے. اب فیصلہ آئے گا تو یہ ایک پبلک ڈاکیومنٹ پبلک اسفیئر میں ہوگا، تو اس پر ہم سب بات کر سکیں گے کہ اس میں کیا حقیقت ہے کیا نہیں، کیونکہ میں تو واقعات سے بھی پوری طرح واقف نہیں ہوں. لیکن سر آپ ہمیں یہ گائیڈ تو کر سکتے ہیں نا کہ سر یہ پروہیبٹڈ فنڈنگ اور الیکشن ایکٹ، اور ظاہر ہے پارٹی آرڈر 2002، اس میں جو فورن فنڈنگ ہے اس کی کیا ڈیفینیشن ہے سر؟ آیا پروہیبٹڈ ان لافل فورن فنڈنگ جو باہر سے پیسے آتے ہیں، وہ کمپنی سے آتے ہیں یا وہ انڈیویجول کرتے ہیں، تو اس کے اوپر آپ کچھ گائیڈ کر سکیں گے ہم، یا ہم آپ کو ایک اور اہم ترین قانونی کیس کی طرف جائیں؟ میرا خیال ہے کوئی اور کیس کر لیں، کیونکہ اس میں ایک بات تو مناسب یوں نہیں ہے کہ یہ آلریڈی کیس جو ہے اپنے انجام پر پہنچنے والا ہے. دونوں پارٹیز نے جو اپنے اپنے ویو پوائنٹ لے آئے ہیں، ڈاکومنٹس لے آئے ہیں، کیونکہ بہت ساری چیزیں تو اس میں ایویڈنس پر اور ڈاکومنٹس پہ ڈیپینڈ کرتی ہیں، جیسے کہ اکبر بابر صاحب نے بتایا ہے. تو اب الیکشن کمیشن کو فیصلہ کرنے دیجیے گا، پھر اس کے بعد اس پر کامنٹس آنے چاہیے. اس سے پہلے میں سمجھتا ہوں کہ ہم قانونی طور پہ بھی سمجھتے ہیں کہ پینڈنگ کیس پر زیادہ بحث نہیں ہونی چاہیے، تاکہ اس سے کوئی بھی فیصلہ کرنے والا متاثر نہ ہو سکے. اچھا سر، یہ بتایا چلے ہم تھوڑا سا آپ سے اس طرف آ کے پوچھ لیتے ہیں کہ اس وقت، کیونکہ یہ بھی ہمارے اس کا حصہ ہے، کہ یہ جو آپ کا نیب میں جو اس وقت آپ کے ترمیم ہوئی ہے، اس کے حوالے سے پی ٹی آئی کا یہ موقف ہے یا اپوزیشن کا یہ موقف ہے کہ یہ ترمیم جو ہے وہ مناسب نہیں ہے، اور اس کا شاید آئین سے ٹکراؤ ہے، شریعت سے ٹکراؤ ہے، اور یہ ترمیم صرف اور صرف اس لیے کی گئی ہے کہ تحفظ دی جائے کرپشن کو جو کہ حکومتی اتحاد کے پاس ہے. تو اس پہ آپ کیا کہیں گے سر؟ دیکھیے، جو ترامیم کی گئی ہیں وہ بہت ساری کنٹروورشل بھی ہیں اور غیر ضروری ہے، لیکن جب آپ ہم جسے پرسن اسپیسیفک کہتے ہیں وہ بھی ہیں. کچھ ترامیم میں سمجھتا ہوں جسٹیفائڈ بھی ہیں. مثال کے طور پر جہاں انسانی حقوق، انسانی جو ہے پروٹیکشن کے بارے میں ہے، مثال کے طور پر 90 دن کے لیے کسی شخص کو کسٹڈی میں رکھنا اور انویسٹیگیشن کے لیے اس کو محدود رکھنا اپنے پاس، وہ مناسب نہیں تھا، اور جو جنرل لا ہے اس کے مطابق ہی ہونا چاہیے. باقی جہاں تک سوال یہ ہے کہ
کیا کن کیسز میں بار ثبوت جو ہے وہ پروسیکیوشن پہ ہونا چاہیے، کن کیس میں بار ثبوت جو ہے وہ صفائی جس نے دینی ہے یا ایکیوزڈ ہے اس کے لیے ہونا چاہیے. اس پر بہت ساری بحث ہو سکتی ہے. میں سمجھتا ہوں مڈ وے اس کا آنسر ہوتا ہے. جہاں کہیں مثال کے طور پر خاص ایلیگیشنز لگائی گئی ہوں کسی پر کہ اس نے فلاں جگہ کرپشن کمٹ کی ہے یا فائنینشیل مس کنڈکٹ کیا ہے، تو اس میں تو بار ثبوت ان پر ہوگا جو الزام لگا رہے ہیں کہ وہ ثابت کریں کہ وہ جو الزام انہوں نے لگایا ہے وہ بالکل قانون کے مطابق ہے اور واقعاتی طور پر، اور شہادتیں بھی پیش کر سکتے ہیں اس کو ثابت کرنے کے لیے. لیکن اس کے برعکس اگر کوئی اس قسم کا کیس ہے جس میں کوئی شخص اپنے مین سے زیادہ خرچ کرتا ہے یا اس کی لیونگ سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ اس کے آمدن کے ذرائع جو ہیں وہ اس کے اخراجات سے نہیں ملتے، اس صورت میں تو بار ثبوت جو ہے وہ شفٹ ہو سکتا ہے اور وہ ایکیوز پر بھی آ سکتا ہے. یہ جو بلینکٹ کوشش کی گئی ہے کہ ہر معاملے بار ثبوت جو ہے وہ پروسیکیوشن پہ ڈالا جائے، میرے خیال میں اس میں کچھ پھر سے سوچنے کی ضرورت ہے. میں نہیں سمجھتا اس کی جسٹیفیکیشن ہے. بہرحال بہت سارے ایسے معاملات ہیں جس میں یہ محسوس کیا گیا ہے کہ یہ غالباً کچھ اشخاص کو سامنے رکھ کے، کچھ کیسز کو سامنے رکھ کے یہ قانون میں ترامیم کی گئی ہیں، جس کو انگریزی میں ہم کہتے ہیں پرسن اسپیسیفک. قانون کبھی پرسن اسپیسیفک نہیں ہونا چاہیے، جنرل ہونا چاہیے، جس میں جو بھی اس کی مسچیف میں آتا ہو وہ اس میں آنا چاہیے. اس ذہن سے نہیں بنانا چاہیے کہ ہم نے فلاں خلاف جو کیسز ہیں اگر جھوٹے ہیں تو ان کو اس سے نکالنا ہے. تو یہ بات جو ہے یہ کافی کنٹروورشل ہے میرے نزدیک. اچھا سر، سیکشن 14 کے حوالے سے یہ اعتراض اٹھ رہا ہے. میں چاہوں گا سمجھنا آپ سے کہ وہ کہتے ہیں کہ سیکشن 14 میں جو تبدیلی کی گئی ہے، وہ کہتے ہیں کہ سیکشن 14 جو موجودہ جو وزیر آپ کے قانون ہے کہ سیکشن 14 آلریڈی تصادم تھا شریعہ سے، اور یہ کہتے ہیں کہ سیکشن 14 میں جو ترمیم کی گئی ہے اب شریعہ یعنی قرآن و سنہ سے اس کا متصادم ہے. آپ کیسے اس کو دیکھتے ہیں سر؟ دیکھیے، اسی کی میں کسی حد تک بات کی ہے، بار ثبوت کی جو بات کر رہے ہیں. تو اس میں بار ثبوت جو ہے یہ جنرلی تو قانون یہی ہے، اور غالباً اور شریعہ کے بھی اصول یہ ہے کہ جو الزام لگائے وہی ثابت کرے. یہی بنیادی ایک قانونی ایک نقطہ ہے. تو میں اس سے ایگری کرتا ہوں، لیکن بات یہ ہے کہ ہر قسم کے الزام جو ہیں اس پر بار ثبوت جو ہے وہ آپ پروسیکیوشن پہ نہیں ڈال سکتے. یہ ڈیٹیلز کی باتیں ہیں. ایک جب تک یہ ہے کہ بار ثبوت کا جہاں تک تعلق ہے براڈ پروپوزیشن کے طور پر، وہ تو میں ایگری کرتا ہوں کہ ہاں ٹھیک ہے الزام لگانے والا ہی الزام ثابت کرے. لیکن بعض حالات میں یہ ہوتے ہیں جو کہ آج کی ڈیٹیلز ہیں بہت ساری، جس میں کہ جو پروسیکیوشن جو ہے اس سے زیادہ شفٹ برڈن کیا جا سکتا ہے مخصوص حالات میں اور مخصوص واقعات میں. تو اس لیے یہ بحث جو ہے مخصوص کا لفظ آ گیا، حتمی بحث مخصوص کا لفظ آ گیا. میں بالکل 1 منٹ کا ایک جواب آپ سے ضرور لینا چاہوں گا، پھر بریک میں جاؤں گا. کہ جب آپ یہ خود بھی مان رہے ہیں کہ یہ جو ترمیم ہوئی ہے اس میں پرسن اسپیسیفک ہے جو کہ کنٹروورشل ہے، اور کچھ ترامیم ایسی ہیں جو کہ آپ سمجھتے ہیں وہ مناسب نہیں ہے، تو پھر آپ یہ سمجھتے ہیں سر کہ یہ جو سپریم کورٹ ہے اس ترامیم کو پھر وہ ٹرن ڈاؤن کر دے گا، اس کو معطل کر سکتا ہے؟ سر اس پہ سر 2 منٹ کی آپ کی رائے چاہیے، اور پھر میں آگے جاؤں گا بریک پہ. جی میں سمجھتا ہوں کہ سپریم کورٹ کے پاس آخری اختیارات ہیں، جو کہ اگر ان میں وہ ترامیم کی گئی ہیں، اور شاید ان میں سے کچھ ایسی ترامیم ہے جو بنیادی حقوق کے خلاف ہیں، تو جو بھی ترامیم بنیادی حقوق کے خلاف ہوں گی
اس کو اسٹرائک ڈاؤن کر سکتا ہے سپریم کورٹ، اور کوئی بھی سپیریئر کورٹ اسٹرائک ڈاؤن کر سکتی ہے. ٹھیک ہے سر، بہت شکریہ آپ کا. ایک چھوٹا سا بریک، ناظرین پھر واپس آتے ہیں. ویلکم بیک. جی اکبر بابر صاحب، ہم حامد خان صاحب کے اس اسٹیٹمنٹ کو، جو ان کی رائے ہے، اس کا احترام کرتے ہوئے کہ جناب اب جو 8 سال آپ نے کیس لڑا، بہت ڈیٹیل ہے سر میرے پاس، لیکن بہرحال اس کے اوپر ہم آ جاتے ہیں کہ جی فیصلے کا اب انتظار کرتے ہیں. امید ہے کہ یہ فیصلہ جلد سے جلد آئے گا. آپ سے یہ ایک سوال تو ضرور کروں گا کہ کیا امید رکھتے ہیں؟ 8 سال یہ کیس چلا ہے، الیکشن کمیشن مزید، کیونکہ یہ ایک بات تو طے ہے کہ الیکشن کمیشن فیصل واڈا کے کیس میں بھی انہوں نے ڈیلے تو کیا، لیکن جو لکھا پھر کہیں اس کو پھر موقع نہیں ملا کہ اس فیصلے کو چینج کیا جا سکے. تو مجھے لگتا ہے فورن فنڈنگ کا فیصلہ بھی لکھتے ہوئے الیکشن کمیشن بہت ٹائم لے گا. ایک تو یہ میں آپ سے ذرا سا اس پہ کمنٹ چاہوں گا، اور دوسرا میرا جو پوائنٹ ہے وہ یہ ہے کہ ملک میں سر اس وقت 2 بیانیے چل رہے ہیں، اور ایک طرف یہ دیکھنے کو مل رہا ہے کہ حکومتی اتحاد اس وقت کوشش کر رہی ہے کہ وہ معیشت کو مضبوط کرے، اداروں کو مضبوط کرے، تاکہ پاکستان مضبوط ہو اور عوام خوشحال ہو. نظر آ رہا ہے. اب آگے پیچھے کیا ہے وہ بھی آپ دیکھ رہے ہیں، اور دوسری طرف ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ اپوزیشن یعنی پی ٹی آئی اس وقت جو ہے وہ وہی الزامات کی سیاست، جلسے جلوس، لانگ مارچ کی سیاست، انار کی خانہ جنگی کی باتیں. تو کیسے دیکھتے ہیں سر ان دونوں چیزوں کو؟ دیکھیے ڈاکٹر صاحب، دوسرا سوال پہلے لے لیتے ہیں کیونکہ وہ بہت اہم ہے. میں سمجھتا ہوں کہ سیاست جو ہے، ایک طرف تو آپ کے آئینی قانونی حقوق ہے کہ آپ احتجاج بھی کر سکتے ہیں پرامن، آپ جو بھی اپنی کوئی تحریک چلانی ہے، لوگوں کو موبلائز کرنا ہے، تو وہ ایک پولیٹیکل پروسیس کا حصہ ہے. آئین قانون آپ کو اجازت دیتا ہے. لیکن ایک رسپانسبل پالیٹکس کی بھی کچھ تقاضے ہیں. رسپانسبل پالیٹکس کیا ڈیمانڈ کرتا ہے؟ ہمارے ہاں یہ جو سیاست چلی ہے، جو انتشار کی جسے میں سیاست کہتا ہوں، اس کے نتیجے میں عوام کو کچھ نہیں ملا. عوام کو مہنگائی ملی، عوام کو انتشار ملا، عوام کو بے روزگاری ملی، ہمارے جو ادارے ہیں وہ کمزور ہوئے ہیں. ہماری سب سے اہم بات، ہماری اکانومی کولیپس کر گئی ہے. اب جب ایک ملک کی اکانومی کولیپس کر جائے تو یہ قومی سلامتی کا معاملہ ہوتا ہے. ایسے صورتحال میں، اور پوری تاریخ موجود ہے ملکوں کی، جب ایسے حالات بنتے ہیں تو سیاسی جو پولیٹیکل لیڈرشپ ہے، پولیٹیکل پارٹیز ہیں اور ادارے ہیں، یہ سب اکٹھے ہو جاتے ہیں. یہ اکٹھے ہو کے جو پرائمری تھریٹ ہوتا ہے یہ اس کو کنفرنٹ کرتے ہیں. پرائمری جو چیلنج ہوتا ہے قوم کے سامنے، آج پاکستان کی جو قومی سلامتی خطرے میں ہے، اس کی بنیادی وجہ آپ کی ڈوبتی معیشت ہے. آپ شاید خدا نہ خواستہ ڈیفالٹ کرنے کے ورج پہ آ گئے تھے یا آ چکے ہیں. تو آپ کو فوکس کرنا چاہیے کہ ہم کیسے اجتماعی طور پہ اس مسئلے کو سنبھالیں. سیاست تو ہوتی رہے گی. الیکشن کا کانسٹیٹیوشن مینڈیٹ جو ہے، اگرچہ 5 سال ہے، ابھی پورا تو نہیں ہوا، لیکن درمیان میں بھی الیکشن ہو سکتے ہیں. لیکن اس وقت ہم مزید سیاسی انتشار ایز اے نیشن برداشت نہیں کر سکتے. ہمیں کنسٹرکٹیو پازیٹیو پالیٹکس کرنی چاہیے. ہمیں یہ نہیں دیکھنا چاہیے کہ کون کدھر ہے، کون کیا ہے. ہم نے سب نے اکٹھے ہو کے سب سے پہلے تو اپنے ملک اور اس کی معیشت کو بچانا ہے، کیونکہ یہ آپ کے لیے ایک نیشنل سیکیورٹی تھریٹ ہے. آپ ایک نیوکلیس پاور اسٹیٹ ہے، اور آپ کے بہت سارے ایسے ہیں جو معاملات جن کی لوگ نشاندہی کرتے رہے، میں نشاندہی کرتا رہا ہوں کہ یہ جو پالیٹکس آف یہ جو انتشار ہے، جس کے نتیجے میں آپ کی اکانومی کرپل ہوگی، جس کے بعد آپ کو نیشنل سیکیورٹی تھریٹ ملے گی کہ آپ کے جو نیوکلیئر اثاثے ہیں، دوسرے اثاثے، ان پہ کنٹرول حاصل کیا جائے گا. کیونکہ جب آپ بیٹھ جائیں گے، سوویت یونین اتنی بڑی ایک ایمپائر تھی، کولیپس کر گئی بیکاز آف پور اکنامکس. ان کی اکانومی کولیپس کر گئی. تو ہمیں ان چیزوں کی سیاست ہے کیا؟ ہمیں ان چیزوں کی ایسے موقع پہ
اور خاص کر جو فارن فنڈنگ کے حوالے سے جو معاملات چل رہے ہیں اس پہ بھی میں آپ کو ابھی بات کرتا ہوں جو آپ کا پہلا سوال تھا کہ دیکھیے ایسے حالات میں لیڈرشپ کو رسپانسبل پالیٹکس کرنی چاہیے. لیڈرشپ کو چاہیے کہ وہ بجائے اس کے کہ وہ تھریٹس ایشو کریں. اب الیکشن کمیشن ایک ادارہ ہے, آئینی ادارہ ہے, 8 سال میں نے بھگتا ہے, 8 سال جو میرے ساتھ چیلنجز ہوئے ہیں, جن مرحلوں سے میں گزرا ہوں, میں نے آج تک الیکشن کمیشن کو تھریٹن نہیں کیا یا اس کو ڈیفیم کرنے کی کوشش نہیں کی. میں اس کی چاہتا تھا, ہم نے اس کیس کے ذریعے الیکشن کمیشن کو امپاور کیا. ایک دسمبر 2016 میں جب عمران خان پی ٹی آئی سے جب ڈاکیومنٹس مانگے گئے الیکشن کمیشن کی طرف سے, بڑا ایک سخت قسم کا آرڈر پاس کیا, تو انہوں نے جواب میں بہت نامناسب زبان استعمال کی لکھ کے. تو کنٹیمپٹ پروسیڈنگز ہوئی. کنٹیمپٹ پروسیڈنگز میں بھی ہم نے جب یہ آئے اور انہوں نے کہا کہ معذرت کرتے ہیں, ہم نے وڈرا کیا. میں وڈرا نہ بھی کر سکتا تھا, لیکن ہم نے الیکشن کمیشن کو مضبوط کیا. وہ پہلا کیس ہے جس میں الیکشن کمیشن کے جو کنٹیمپٹ کے اختیارات ہیں وہ اسٹیبلش ہو گئے. اسی لیے ہم اداروں کو آپ مضبوط کرتے ہیں, یہ رسپانسبل. تو 8 سال میں ہم نے کوشش کی کہ الیکشن کمیشن کا جو کانسٹیٹیوشنل مینڈیٹ ہے اس کو پوری طرح وہ لاگو کریں. فنڈنگ کے حوالے سے تمام قوانین جو ہیں اس کو لاگو کریں. یہ لیڈرشپ کا یہ کام ہوتا ہے. تو اس وقت جو سیاست ہو رہی ہے, اب جس طرح پریزنٹ جو چیف الیکشن کمشنر ہے یہ عمران خان صاحب کے اپنے نامنی ہیں. اب ان کو کہتے ہیں کہ استعفیٰ دو, ان کے وزیر کہتے ہیں الیکشن کمیشن کو آگ لگا دو, ان کے وزیر کہتے ہیں کہ ان پہ سیریس ایلیگیشنز دیتے ہیں کرپشن کی وغیرہ وغیرہ کر کے, صرف ایک وجہ کہ وہ جس منصف کے سامنے پیش ہو رہے ہیں ایز اے ملزم, وہ یہ خوف محسوس کرتے ہیں کہ شاید ان کے خلاف فیصلہ آ جائے. میں سمجھتا ہوں کہ یہ بنیادی ڈیموکریسی کی نفی ہے. اس سے یہ فیشسٹ ایک ٹینڈنسی ہے, یہ فیشزم کی طرف ہم جاتے ہیں. ہم نے اپنے اداروں کو لوگوں کے مرہون منت نہیں کرنا. خدا نہ خواستہ اگر یہ 8 سال کی جو ہماری کاوش تھی, فیصلہ میرے خلاف آتا ہے, میں الیکشن کمیشن کو ملائن نہیں کروں گا. میں ضرور اس ورڈکٹ پہ اگر کوئی سوالات ہیں میں اٹھاؤں گا کہ جی یہ چیز رہ گئی ہے, لیکن میں لیگل ریمیڈی سیک کروں گا. میرے پاس فورمز موجود ہیں, ہائر کورٹس موجود ہیں, میں ادھر جاؤں گا. لیکن پبلک میں ہم نے اپنے اداروں کی خود بےخنی کی ہے. اس سے ہمیں بچنا چاہیے, کیونکہ پاکستان اس وقت جس سٹیج پہ ہے ہمیں ایک پازیٹیو کنسٹرکٹیو پالیٹکس کی ضرورت ہے. اب یہ آج نیا ایک رجیم چینج کا انہوں نے وہ شروع کر دیا, رجیم چینج. برطانیہ میں پچھلے 5 سالوں میں 3-4 رجیم چینج ہو گئی, تو وہاں پہ اب رجیم چینج کی دنیا میں رجیم چینج ہوتی ہیں, اور پاکستان میں بھی ہو گئی. کم از کم ظاہراً تو ڈیموکریٹک پروسیس کے ذریعے ہوئی. اور خدا نہ خواستہ اگر جو آپ بات کر رہے ہیں اس میں رتی برابر بھی وزن ہو, آپ پاکستان کے محافظ بنے, آپ پاکستان کی سیاست کو مثبت طرف لے کے جائیں, آپ پاکستان کے جو وائٹل انٹرسٹ ہیں اس کو پروٹیکٹ کریں, تاکہ ہم اس دلدل سے نکلیں تو صحیح. پھر اس کا سیاست کے لیے تو پوری زندگی پڑی ہے, سیاست ہوتی. اور بائی دا وے میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان میں ایک میجر کوانٹم پولیٹیکل چینج کی ضرورت ہے. اور یہ جو کیس ہے, یہ جو اس کا مقصد ہے کہ سیاسی جماعت ادارہ بنے, اوپر سے لے کے نیچے تک جو بھی اس میں ملوث تھے غیر قانونی کام میں, پورا فل فورس آف دا لا اپلائی کریں. جب یہ ادارہ بنے گا یہ آپ کو اچھی لیڈرشپ دے گا, اچھی لیڈرشپ رسپانسبل پالیٹکس کرے گا. اور یہ جو ہمارے ہاں ایک کلچر اب بن گیا ہے, ایک الیکشن ہوتا ہے, اگلے الیکشن تک الیکشن کیمپین چل رہی ہوتی ہے, تحریکیں چل رہی ہیں, یہ چل رہا ہے, ایک عجیب پارلیمنٹ موجود ہے نا, پارلیمنٹ کو آپ کیوں نہیں فنکشنل کرتے؟ پارلیمنٹ میں آپ اپوزیشن کو ایکسیپٹ ہی نہیں کرتے. پارلیمنٹ کے ساتھ آپ لیجسلیشن میں سب کو ساتھ لے کے چلیں, وہاں پہ کرٹیسزم بھی ہوتا ہے, لوگوں کو اویئرنیس بھی ملتی ہے کہ حقیقت کیا ہے, لیکن وہ ایک کنسٹرکٹیو ڈیموکریسی ہے. پاکستان میں ڈسٹرکٹیو چل رہی ہے, اس کو ہم نے روکنا ہے. اور ظاہر ہے اگر پارلیمنٹ میں ہوتے تو اس نئے قوانین میں جو ترمیم ہوئی اس میں اپنا رول بھی ادا کرتے ہیں. حامد صاحب, میں 2 لیگل چیزیں سمجھنا چاہوں گا آپ کی موجودگی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے. سر, میں نے 62(1)F پڑھا ہے, اس میں کہیں بھی تایات نااہلی کا ذکر نہیں ہے. معزز سپریم کورٹ کے ججز نے فیصلہ دیا اور اس کو تایات نااہل کر دیا, نواز شریف صاحب ہوں یا آپ کے ترین صاحب ہوں یا کوئی بھی ہو. ابھی ایک اور سپریم کورٹ کا فیصلہ 63A میں میں نے, جس میں صدر صاحب نے ایڈوائزری جوریڈکشنز کو فالو کرتے ہوئے یعنی ایڈوائز مانگی تھی,
اور اس پہ ایڈوائز بھی دی جناب سپریم کورٹ نے، اس میں انہوں نے تاحیات نااہلی کی بھی وضاحت مانگی تھی، اور 63A میں انہوں نے یہ کہہ دیا کہ یہ پارلیمنٹ فیصلہ کرے. تو ایک عدالت تو 62(1)F میں جہاں کہیں نہیں لکھتا ہے، اور عدالت کا 175(2) کے تحت ایک جیورڈکشن ہے، اس سے آگے وہ نہیں جا سکتی، ایک نقطہ بھی آئین میں اضافہ نہیں کر سکتا، جو اس سپریم کورٹ نے بھی ایکسیپٹ کیا. تو سر 62(1)F میں تاحیات نااہلی اور 63A میں جو ہے وہ اس کو پارلیمنٹ کی طرف بھیج دیا گیا، کیا کہیں گے؟ دیکھیے جو بات آپ نے کہی ہے 62(1)F کی، اس پر بہت بڑی کنٹروورسی ہے. آپ نے صحیح کہا کہ وہاں پر کہیں یہ نہیں لکھا کہ اس میں ڈسکوالیفیکیشن ساری عمر کے لیے ہو سکتی، بلکہ اگر آپ دیکھیں گے تو آرٹیکل 62 جو ہے وہ ڈسکوالیفیکیشن سے متعلقہ ہے ہی نہیں. وہ در حقیقت 63 آرٹیکل جو ہے اس میں ڈسکوالیفیکیشنز کا ذکر ہے. آرٹیکل 62 کوالیفیکیشن کا ذکر کرتی ہے، کیا کیا کوالیفیکیشنز ہونی چاہیے ان لوگوں کی جو کہ پارلیمنٹ میں منتخب ہوں یا صوبائی اسمبلی میں منتخب ہوں. تو اس لحاظ سے اس کو انہوں نے کافی وسیع تر بنا کے کوالیفیکیشن سے ڈسکوالیفیکیشن پر لے آئے کہ جو اس کوالیفیکیشن پہ پورا نہ اترتا ہو تو کیا وہ ڈسکوالیفائی ہو جاتا، اگر وہ ڈسکوالیفائی ہوتا ہے تو پھر کتنے عرصے کے لیے ہوتا ہے. تو یہ بہت کویشنیبل قسم کی انٹرپریٹیشن جو آرٹیکل 62(1)F کی گئی ہے، جو میں سمجھتا ہوں کہ کسی مناسب وقت پہ سپریم کورٹ کو ہم انگریزی میں ریوزٹ کہتے ہیں، ریوزٹ کرنی چاہیے کہ اس طرح سے آپ کوالیفیکیشن کی شک کو استعمال کرتے ہوئے لوگوں کو عمر بھر کے لیے ڈسکوالیفائی نہیں کر سکتے. اور جب کسی کو عدالت کی سزا سے سزا ہو گئی ہو، آرٹیکل 63A اس میں بھی کہتا ہے کہ سزا کے 5 سال کے بعد آپ پھر ڈسکوالیفیکیشن ختم ہو جاتی ہے. تو ایک شخص جس کو اس میں بھی کوالیفیکیشن میں بھی انہوں نے کہا ہے کہ اس کے خلاف اس قسم کا کوئی اگر آ چکا ہو کوئی عدالتی فائنڈنگ، پھر اس کو سمجھیں گے کہ کوئی کوالیفیکیشن نہیں ہے. لیکن پھر سوال یہ ہے کہ کتنے عرصے کے لیے، اگر عدالت کا ہی فیصلہ اس میں آ گیا ہو تو پھر، کیونکہ یہاں جو فیصلے کیے گئے ہیں اس سے قبل عدالت کا کوئی فیصلہ نہیں تھا. فیصلہ خود سپریم کورٹ نے کیا اور ڈکلیئر کیا کہ فلاں شخص جو ہے وہ صادق اور امین نہیں ہے، لہٰذا وہ عمر بھر کے لیے ڈسکوالیفائی ہو جاتا. تو اس کا کوئی سیپریٹ ٹرائل نہیں کیا گیا. ٹھیک ہے، انہوں نے ساری ایویڈنس دیکھا کہ اس سے انہیں کیا محسوس ہوا، کیا وہ ایویڈنس جو تھی اس سے ثابت ہوتا تھا کہ یہ صادق اور امین ہے یا نہیں. یہ ایک جگہ اپنی جگہ ہے. سو میں یہ پہلی بات آپ کے سوال کا جواب یہ دوں گا کہ یہ اس کو ایک لائف لانگ ڈسکوالیفیکیشن بنا دینا 62(1)F کے زمرے میں جو آئے گا، وہ میں سمجھتا ہوں کہ اس کا جواز نہیں ہے، کیونکہ واضح طور پر یہ آئین میں یہ شک نہیں لکھی ہوئی، یہ نہیں کہا ہوا ہے کہ وہ لائف لانگ ڈسکوالیفائی ہو جائے گا، جبکہ آرٹیکل 63 کے بعد شکوں میں یہ لکھا ہوا ہے کہ وہ 5 سال کے لیے اتنے عرصے کے لیے ڈسکوالیفائی ہوگا. دوسری بات آپ نے کہی ہے کہ جو انہوں نے ریفرنس بھیجا تھا کہ وہ لوگ جو کہ اپنی طرح منحرف ہو جائیں گے، یہ فلور کراسنگ کریں گے ان مخصوص حالات میں جو 63A کے لکھے ہوئے ہیں، کیا ان کی جو ڈسکوالیفیکیشن ہوگی کیا وہ عمر بھر کے لیے ہوگی کہ نہیں؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ میرا خیال ہے کہ اس کو ریفرنس بیک کرنے کی ضرورت نہیں تھی. سپریم کورٹ خود کہہ سکتی تھی کہ اس میں جو 63A میں لکھا گیا ہے وہ بڑا واضح ہے کہ اس کا کانسیکوینس ڈی سیٹ ہونا ہے، اس کا کانسیکوینس کہیں ڈسکوالیفائی ہونا نہیں ہے، یا کسی مخصوص وقت کے لیے ڈسکوالیفائی ہونا یا عمر بھر کے لیے ڈسکوالیفائی ہونا اس میں نہیں لکھا ہوا. اس لیے آئین میں اتنا ہی پڑھنا چاہیے جتنا لکھا ہوا ہو، اس سے بڑھ کر اس میں پڑھنا یا اس میں مطلب تلاش کرنا میں سمجھتا ہوں زیادہ ہے. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ بجائے اس کے کہ کہیں یہ فیصلہ کر دیتے کہ وہ ڈسکوالیفیکیشن 5 سال کی ہے، عمر بھر کی ہے، اس سے بہتر کیا کہ انہوں نے
جو ہے پارلیمنٹ پہ چھوڑ دیا کہ آپ اس پہ لیجسلیشن کر کے دے دیں. یہ ایک پھر بھی مناسب رستہ ڈھونڈا سپریم کورٹ نے، بجائے اس کے کہ خود آئین میں کچھ چیز کا اضافہ کر دیتے اور کہہ دیتے کہ ہم 63A میں جو ڈی سیٹنگ کوالیفیکیشن ہے اس کو بڑھا کے ہم اس کو عمر بھر کی ڈسکوالیفیکیشن کر دیتے ہیں، کیونکہ کہیں وہاں ڈسکوالیفیکیشن کا ذکر نہیں ہے. یہ آرٹیکل 63A کوئی ڈسکوالیفیکیشن کا ایز سچ نہیں ہے، یہ ڈی سیٹنگ کا ہے کہ فلور کراسنگ کا نتیجے میں وہ پارٹی جس پارٹی کے ٹکٹ پہ کوئی الیکٹ ہو کے آتا ہے اور وہ اس ٹکٹ کے اس پارٹی کے خلاف لیجسلیشن میں جاتا ہے، مخصوص حالات میں 3-4 دیے ہوئے ہیں، تو اس صورت میں وہ ڈی سیٹ ہو سکتا ہے ایک پروسیس کے ساتھ. تو اس سے بڑھ کر کوئی بات اس میں پڑھی جانی وہ مناسب نہیں تھی. ایک نقطہ بھی اضافہ نہیں ہو سکتا، خود ایگری کر رہے ہیں سپریم کورٹ کے ججز. بہرحال سر میں بریک پہ جاتا ہوں، پھر واپس آتے ہیں. ایک چھوٹا سا بریک ناظرین. ویلکم بیک جی. اکبر ایس بابر صاحب، فیصلہ اگر آ جاتا ہے یا نہ، اگر اس میں پارٹی بین کر دی جاتی ہے، جیسے کہ سیکرٹری، سابق سیکرٹری الیکشن کمیشن قانون کا حوالہ دیتے ہوئے یہ بات کرتے ہیں کہ جو محفوظ فیصلہ ہے اس پہ اگر پارٹی بین ہو جاتی ہے PTI، تو آپ کا اس پہ کیا موقف ہوگا؟ یا آپ کے بارے میں یہ بھی سننے میں آیا ہے کہ آپ نے نظریاتی کارکن کو کال دی ہوئی ہے اور آپ شاید پارٹی کو منظم کرنا چاہتے ہیں، یا کوئی نئی پارٹی آپ کھولنا چاہ رہے ہیں سر؟ جی دیکھیے، اس میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں. ایک تو یہ کہ یہ 8 سال کا جو کیس ہے، اس پہ ایک اچھی بلاک بسٹر مووی بھی بن سکتی ہے ہالی ووڈ کی، کہ جس میں لیگل بھی ایشوز ہیں، لیگل آرگومنٹس بھی ہیں، اپس اینڈ ڈاؤنز ہیں، اس میں دھمکیاں بھی ہیں، اس میں پیشکشیں بھی ہیں، اس میں مختلف حربے اختیار کیے گئے ہیں، اور پھر اس کی اور بہت ساری ڈائمنشن جو سامنے ابھی تک نہیں آئی لوگوں کے. وہ ایک پوری ایک لمبی داستان ہے. تو اللہ نے اگر زندگی دی، موقع دیا، تو شاید اس پہ ایک اچھی خاصی کتاب بھی لکھی جا سکتی ہے. تو میری بیسیکلی یہ توقع پہلے دن سے تھی کہ یہ الیکشن کمیشن کو جب ہم امپاور کریں گے تو وہ انشاءاللہ فیصلہ آئین اور قانون کے مطابق دے گا. کتنے جلدی دے گا؟ 2-3 ہفتے میں دے گا، 4 ہفتے میں دے گا، ان کا ثواب دید ہے. لیکن میرا خیال ہے، اندازہ ہے کہ اتنا ٹائم لگے گا. آگے یہ میرا کبھی بھی یہ مقصد نہیں تھا کہ پاکستان تحریک انصاف میں اس کیس کے ذریعے پابندی لگے. ہمارا پہلے دن سے یہ مقصد تھا کہ پاکستان تحریک انصاف کو ہم نے ادارہ بنانا ہے. حامد خان صاحب بیٹھے ہیں، وہ اس کے گواہ ہیں کہ ہم نے اس کو ایک ادارہ بنانا تھا، اس کو ایک نرسری بنانی تھی لیڈرشپ کی، کہ یہاں سے لیڈرشپ نکلے گی اور میرٹ کے ذریعے اوپر آئے گی، جس طرح ماڈرن ملکوں میں، ریاستوں میں ہوتا ہے، جو جمہوریت کی بنیاد ہے. تو اگر آپ سیاسی جماعت پہ پابندی لگاتے ہیں تو اس کے جتنے فالوورز ہیں جو پھیلے ہوئے ہیں، یہ ایک نیشنل انٹیگریٹ کرتی ہے سیاسی جماعتیں. ہمارا پہلے تجربہ ہو چکا ہے، ہم نے سیاسی جماعتوں پہ پابندیاں بھی لگائی ہیں، اس سے سیاست بگڑتی ہے، بہتر نہیں ہوتی. تو لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ سیاسی جماعتوں کو آپ شخصیات کے حوالے کر دیں کہ وہ اس کو ایک سیڑھی بنائیں اقتدار کے لیے، اور صرف اقتدار کے لیے. اقتدار کے لیے سیاسی جماعتیں نہیں بنتی. سیاسی جماعتیں ہوتی ہیں سیاسی اصلاح کے لیے، کہ لوگوں کی زندگی بہتر ہو، آپ کو بہتر لیڈرشپ ملے، آپ کے اندر کمپیٹنس آئے، آپ ایک ماڈرن ریاست بنے، اور سب ملکوں کے برابری. روٹ کاز ہمارا یہ ہے. تو یہ جو جدوجہد تھی 8 سال کی، اس کا یہی مقصد تھا کہ پاکستان تحریک انصاف میں ایک بہت بڑے پیمانے پہ غیر قانونی کام ہو رہے تھے، غیر قانونی فنڈنگ ہو رہی تھی، کرپشن کی پذیرائی دی جا رہی تھی. اور مجھے یہ توقع تھی کہ شاید ہمارے پارٹی کے جو چیئرمین ہیں، اب جس طرح کہ وہ اصلاح کے لیے جب میں ہاتھ اٹھاؤں گا جھنڈا تو میرا ساتھ دیں گے. انفارچونیٹلی انہوں نے ساتھ نہیں دیا، وہ ان کی طرف چلے گئے. اور یہ جو بات ہوتی ہے کہ جی پارٹی میں آئے پیراشوٹرز اور انہوں نے پارٹی پہ قبضہ کر لیا، دیکھیے جب تک کپتان خود ہائی جیکر سے نہ ملے تو وہ جہاز ہائی جیک کیسے ہوگا، وہ شپ کیسے ہائی جیک ہوگی؟ تو وہ تو آئے. اور میں ایک اور آپ کو وضاحت کر دوں
کہ یہ جو پیراشوٹرز اور یہ جو کانسٹیٹوئنسی کی بات کرتے ہیں کہ یہ لوگ آئے اور ان کے پاس یہ ہمارا مینڈیٹ چرانے آئے تھے. ہم نے جو محنت کی تھی 15-16 سال, جو ووٹ بینک بنایا تھا, جو تبدیلی کا ووٹ بینک تھا کہ ہمیں لوگوں کی بیکنگ مل رہی تھی, ہم نے اس کو لوز کیا. وہ لوگ اس کو کیش کرا گئے اپنے مفادات, اپنے انٹرسٹ کے لیے. ہمارا مقصد جو تھا, یہ جو درخت جب تناور درخت بنا تو ہمارا مقصد تھا کہ پوری قوم کو اس کا فائدہ ملے. یہ جو اپرچونسٹ آئے جنہوں نے قبضہ کیا, they were allowed to take over. تو اس کا بھی ہم احتساب چاہتے ہیں. اسی طرح جو قانون ہے, جو قانون کی دھجیاں اڑائی گئی, دیکھیں اس 8 سال میں جتنی غلط بیانی کی ہے میرے سامنے, میں نے زندگی میں اتنی غلط بیانی نہیں سنی جتنی اس کیس میں کی گئی ہے اور کھلے عام کی گئی ہے. اور ہم دستاویزات سے بات کرتے ہیں اور یہ پھر آ کے بات کرتے ہیں. تو اب الیکشن کمیشن کے سامنے تمام چیزیں آ چکی ہیں اور انشاءاللہ دیکھیں میں آخر میں یہ کہنا چاہتا ہوں, بس ہمارے پاس دیکھیں مجھے پورا بھروسہ ہے انشاءاللہ کہ الیکشن کمیشن جو ہے آئین اور قانون کے تحت انفیٹرڈ فل فورس آف دا لا اپلائی کرے گا. ہسٹری از ان دا میکنگ, کیونکہ ہم سیاست کا رخ بدل دیں گے انشاءاللہ. ٹھیک ہے. میں ذرا سا حامد خان صاحب, کیا آپ اس پہ کوئی کمنٹس کرنا چاہیں گے پی ٹی آئی کے مستقبل کے اوپر؟ اگر کوئی فیصلہ آ جاتا ہے پارٹی بین ہونے کا یا چیئرمین کے نااہل ہونے کا, اس پہ آپ کمنٹس کرنا چاہیں گے؟ میں نہیں سمجھتا کہ میرا ویو پوائنٹ یہ ہے کہ اس سے پارٹی بین ہو سکتی ہے. پارٹی بین صرف آرٹیکل 17 کے ان شرائط کے تحت ہو سکتی ہے جو آرٹیکل 17 میں دی ہوئی ہیں. تو میں نہیں سمجھتا کہ کسی اور صورتحال میں اگر مس اپروپریشن بھی ہوئی ہے تو اس صورت میں پینلٹی امپوز ہو سکتی ہے, کنفسکیشن ہو سکتی ہے. میرا یہ ویو پوائنٹ ہے. دوسری جو بات راور صاحب نے کہی, میں اس سے اتفاق کرتا ہوں. ہم سب کا بنیادی مقصد یہ تھا کہ ایک پارٹی کو انسٹیٹیوشن بنانا ہے. ہم چاہے فیوچر کے لیے بھی ہم چاہتے ہیں کہ پارٹی اپنے جو رستے سے ہٹ گئی ہے واپس اس کو اس لائنز پہ لایا جائے جس لائنز پر ہم نے یہ پارٹی کنسیو کی تھی. یہ بالکل درست کہہ رہے ہیں. اب فواد چودھری صاحب پارٹی چلائیں گے, حامد خان صاحب نہیں چلائیں گے, تو ایسا ارے سر جاتے جاتے ایک بس 1.5 منٹ رہ گیا ہے. نواز شریف صاحب کی جو موجودہ اس وقت قانون کے وزیر ہیں, انہوں نے ایک پوائنٹ اٹھایا ہے کہ وہ نواز شریف کی راہداری ضمانت کی بات کر رہے ہیں. کیا اس موقع پہ جبکہ وہ اس وقت ملک سے باہر ہیں اور ان کے اوپر سزا بھی ہے, نااہلیت بھی ہے, راہداری ضمانت ان کو مل سکتی ہے سر؟ یہ آپ نے مجھ سے پوچھا ہے آخری میں. دیکھیے یہ تو عدالت جی سر آپ سے پوچھے, 1 منٹ ہے سر میرے پاس. جی میں سمجھتا ہوں کہ مل سکتی ہے, کیونکہ اگر ملک واپس آنا چاہتے ہیں اور وہ نہیں چاہتے کہ ملک میں داخل ہوتے ساری گرفتار ہو جائیں. بنیادی طور پہ مقصد راہداری ضمانت کا یہ ہوتا ہے کہ وہ ملک کے اندر داخل ہو سکے, داخل ہو کے ایک دفعہ ضمانت کے لیے عدالت کے سامنے پیش ہو سکے, درخواست دے سکے, اور پھر عدالت نے فیصلہ کرنا ہے کہ اس ضمانت کو جو ہے کنفرم کیا جائے کہ نہ کیا جائے. بہت شکریہ جناب حامد خان اور اکبر ایس بابر صاحب, آپ کا بہت شکریہ. وقت ختم ہوا چاہتا ہے. ڈاکٹر دانش کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.